اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب السماوات والارضین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد وعلى أئمة الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صلوات مجالس عزا کی کثرت اور تسلسل سے شب بیداریاں، اس کی وجہ سے یقیناً کچھ نہ کچھ گلے پہ بھی اثر ہے۔ آپ کا تھوڑا تھوڑا اگر میرے ساتھ تعاون ہوگا، میں مجلس عزا کے آغاز میں ایک حقیقت کی طرف صاحبان ایمان کی توجہ مبذول کرواتا ہوں کہ ہم شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے جتنی ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ آل محمد کے صدقے میں دی ہیں۔ یہ جو پیچھے والے ہیں میں آگے والوں کو نہیں دیکھتا، میں پیچھے والوں کو دیکھتا ہوں۔ اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں یہ ساری کی ساری آل محمد کے صدقہ میں دی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت زبان ہے۔ میں کہتا ہوں اس زبان کو گنگ ہو جانا چاہیے جو ذکر حیدر میں نہیں بولا کرتا۔ سامع بن کے نہ بیٹھیں، ذاکر بن کے بیٹھیں۔ ذاکر کا مقام اپنا ہے، سامع کا مقام اپنا ہے۔ آپ اپنی جگہ پہ ذاکر بنیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ نعرہ حیدری لگانے سے انسان کی عزت و توقیر گھٹتی نہیں ہے، بڑھتی ہے۔ آغاز یہاں سے کرتا ہوں کہ یہ جو مجلس ہے نا، جو ذکر علی ہوتا ہے جہاں، یہ ذکر اللہ کو بڑا پسند ہے۔ میں نے ساتھ ساتھ بلوانا ہے، مجھے عادت ہے، میں نے آپ کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تقریر سنانی نہیں، میں نے تقریر یاد کروانی، تاکہ میں چاہتا ہوں یہ مجلس کل منعقد کریں جہاں جہاں آپ بیٹھیں۔ ذکر علی رب کو بڑا پسند ہے۔
اور اتنا پسند ہے کہ جب زمین پہ ذکر علی کی محفل ہوتی ہے اللہ اپنے فرشتوں سے اپنی عبادت چھڑوا دیتا ہے، کہتا ہے میرے سجدوں کو چھوڑ دو، میرے رکوع کو چھوڑ دو، میرے قیام کو چھوڑ دو۔ اللہ کیا کریں، ہم تو خلق کی عبادت کے لیے ہوئے ہیں، کہا میرے سجدے اب عبادت نہیں ہے، ذکر علی سننا تمہارے لیے عبادت ہے۔ اللہ مالک کیا کرے، آقا کیا کریں، کہا زمین پہ جاؤ، بانی نے قلین زیادہ بچھا دیے، مومن تھوڑے آئے ہیں، جتنی جگہ خالی پڑی ہیں نا انہیں تم جا کے پورا کرو۔ مالک کیوں، کہا اس لیے کہ علی نے میرے ذکر کو بلند کیا ہے، میں علی کے ذکر کو بلند کرنا چاہتا ہوں۔ زمین پہ جاؤ، خالی جگہوں کو مکمل کرو۔ ہمارے یہاں ایک طریقہ کار ہے بلوال والوں، میں سیالکوٹ سے آیا ہوں، سارا کچھ پوچھنے کے بعد کہتے ہیں کوئی تبرک نیاز بھی ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ادھر بھی کوئی ہے مول مزاج ایسا میرے ساتھ بولنا ہے، میں مولوی نہیں ہوں، میں تو آپ سے باتیں کرنے آیا ہوں، ہے کوئی ماحول مزاج ایسا بھئی تبرک کی ملے گا، نیاز کی ملے گی؟ بھئی فرشتے جب زمین پہ آنے لگیں گے، ہو ذکر علی، علی ہو عادل امام، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو تبرک ملے، آپ کو نیاز ملے، فرشتے سنیں انہیں نہ ملے؟ یہ کیسے ملے؟ آپ کو بھی ملنا چاہیے، ملائکہ کو بھی ملنا چاہیے۔ آپ کھا لیتے ہیں چاول، فرشتے کھاتے نہیں۔ مجھے نہیں پتا تبرک کیا پک رہا ہے۔ میں تو پیچھے سیالکوٹ چاول چھوڑ آیا تھا، یہاں بھی پہنچ گئے ہیں۔ روٹی فرشتے کھاتے نہیں ہیں، بانی پریشان ہو گیا، مالک میں نے روٹی کا اہتمام کیا ہے، میں نے چاولوں کا اہتمام کیا ہے، یہ جو مجمع تو نے بھیجا ہے یہ نہ چاول کھاتا ہے نہ روٹی۔ تو آواز قدرت ہے کہ میرے بندے جو تو نے بلوائے ہیں ان کے تبرک کا تو اہتمام کر، جو میں نے بھیجے ان کی نیاز کا میں بندوبست کرتا ہوں۔ جب مجلس ختم ہوگی، مومنین میں نیاز تقسیم ہوگی، فرشتے عرش الہ کی طرف بلند ہوں گے، خداوند متعال ان کے درمیان ولایت علی کی خوشبو کو بانٹے گا۔ یہ ولایت علی کی خوشبو لے کر جب فرشتے عرش الہ کی طرف بلند ہوں گے تو اللہ کا عرش اس ولایت علی کی خوشبو سے معطر ہو جائے گا۔ جو فرشتے نہیں آئیں گے وہ پوچھیں گے کہاں سے لی ہے یہ خوبی، کہاں سے لیا ہے تم نے یہ کمال، پہلے تمہارے پاس یہ خوشبو نہیں تھی؟ کہا تمہیں نہیں پتا زمین پہ ذکر علی ہو رہا تھا، ہم زمین پہ گئے تھے، ذکر علی سنا، یہ نیاز ملی، کہا ہمیں بھی لے چلو، ہم بھی یہ نیاز لینا چاہتے ہیں۔ کہا کیا بات کرتے ہو، مجلس ختم ہو گئی، صفیں باندھ دی گئی، ذاکر چلے گئے، مولانا صاحب چلے گئے، مومنین گھروں کو چلے گئے، وہ کہیں گے کوئی بات نہیں، مجلس ختم ہو گئی ہے، ہمیں لے چلو، ہم اس تراب کے ساتھ اپنے پروں کو مس کرنا چاہتے ہیں جہاں بو تراب کا ذکر ہوتا رہا۔ اللہ
حصے کی مجلس میں نے پڑھ دی ہے، اب اپنا حصہ میں شروع کرنے لگا۔ خالق فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ سارے احباب نے توجہ سے سننا ہے میری بات کو۔ خالق کہتا ہے میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ کیا کر دیا ہے بھائی؟ یعنی مالک ہماری مشکل حل کر رہا ہے، وہ کہتا ہے دین کو میں نے مکمل کر دیا ہے، اب بھلوال والوں کو دین بنانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے مسلمانوں کا، مومنوں کا، ہم صبح سے لے کر دین بناتے ہیں۔ میری فکر نہیں کہتی جی، میری فکر یہ کہتی ہے، میری فکر یہ کہتی ہے، میری سوچ یہ کہتی ہے، یعنی ہم دین بنانے لگے ہوئے ہیں۔ خالق فرماتا ہے دین بنانا میرا کام ہے، عمل کرنا تیرا کام۔ دین بنانا تیرا کام نہیں۔ بھلوال والوں میں فقیر سا بندہ ہوں، درویش سا بندہ ہوں، مجمع سے خوف کھا کے میں گفتگو کرنا نہیں چاہتا۔ دوستو دین بنانا نبی کا کام بھی نہیں، دین بنانا اللہ کا کام ہے، پہنچانا نبی کا کام ہے، بچانا امام کا کام ہے۔ اس لیے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میں اللہ نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے علی جیسے رہبر و ہادی کے اعلان سے اپنی نعمتوں کو کامل کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام جیسے دین کا انتخاب کر دیا۔ دین مکمل ہو گیا ہے، بنانا نہیں ہے، لینا ہے۔ کس سے لینا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ أَنْتَهُ، لینا ہے اس سے جسے میں نے تمہارا ہادی بنا کے بھیجا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو میرا حبیب تمہیں دے وہ لے لو، جس سے میرا حبیب روکے اس سے رک جاؤ۔ بھئی یہی عقیدہ ہے شیعوں کا، یہی نظریہ ہے شیعوں کا، آخری بندے تک ہم صرف مصطفیٰ کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے۔ وہ خدا منواتا ہے تو مانتے ہیں، وہ مرتضیٰ منواتا ہے تو مانتے ہیں۔ ہم بناتے نہیں، بھئی بنانا ہمارے مسلک میں ہے ہی نہیں، ہم لینے والے ہیں۔ اور یہیں سے شیعت اور سنیت کی جو ہے وہ تقسیم ہوئی۔ انہوں نے کہا امام بنانا چاہیے، ہم نے کہا لینا چاہیے۔ انہوں نے بنایا، ہم نے لیا۔ اور نبی نے بھی نہیں بنایا۔ آپ یہ کہیں کہ علی نبی نے بنایا ہے، نہیں، وہ تو جا رہا تھا، اس نے تو مکے میں کسی کو نہیں کہا تھا کہ ابھی راستے میں ایک مجلس منعقد کروں گا، میرے ساتھ مل مل کے چلنا ہے، جب میرا موڈ بنے گا میں تمہیں بلا لوں گا، نہیں، ایسا تھا ہی نہیں۔ قرآن کا سلیقہ بتا رہا ہے، نبی جا رہے تھے غدیر کی وادی میں، آپ کی سواری نے پہلا قدم رکھا ہے، جبریل آسمان سے آئے، یا ایھا الرسول بلغ، مصطفیٰ رکو اور تبلیغی مجلس پڑھو، یا ایھا الرسول بلغ، میرا حبیب رک جا اور تبلیغی کیا پڑھ بھائی پیچھے والے بتاؤ کیا کرنا ہے؟ ہمارے ہاں سیال کوٹ میں تبلیغی مجلس اس کو کہتے ہیں جس میں نماز کا ذکر ہوتا ہو۔ مولانا صاحب نے بڑی تبلیغی مجلس پڑھی ہے جی، روزے کی باتیں کی ہیں، حج کی باتیں کی ہیں، زکوٰۃ کی باتیں کی ہیں، سخاوت کی باتیں، بڑی تبلیغی۔ یہ جو خالق کہہ رہا ہے میرا حبیب تبلیغی مجلس پڑھ،
خالق یہ چاہتا ہے نماز کا تذکرہ مصطفیٰ کرے، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، کہا نہیں میرا حبیب رک جا، تبلیغی مجلس پر آج اس مجمع کو اس کا ذکر سنا جس کے صدقے میں نمازیں قبول ہونی ہیں، اس کا ذکر سنا جس کے صدقے میں روزہ قبول، اس کا ذکر سنا جس کے صدقے میں حج قبول۔ یا ایھا الرسول بلغ، میرا حبیب تبلیغی مجلس سنا۔ بھئی اب یہ انداز مصطفیٰ ہے، بلال کو بلایا کہ بلال مجلس سنانی ہے، پہلے اذان دے۔ بھئی میں ملا ہوں نا، میں نے تو اپنے انداز کی مجلس سنانی ہے نا، کیا کر بلال کیا دے؟ آذان دے۔ اور آج کی آذان کی ذرا ٹون تبدیل کرنی ہے، آج کی آذان میں یہ بھی کہنا ہے حی علی خیر العمل۔ لوگ اکثر پوچھا کرتے ہیں شیعو تم نے یہ حی علی خیر العمل کہاں سے لیا؟ میں کہتا ہوں مصطفیٰ سے غدیر کے میدان میں لیا، بلال کی زبان سے لیا، کہ بلال کہہ دے حی علی خیر العمل۔ اور دیکھ بلال جب حی علی خیر العمل کہے نا، ایک مرتبہ رخ پیچھے کو کرنا ہے، ایک مرتبہ رخ آگے کو کرنا ہے، یہ قرینہ بن جائے گا جو پیچھے ہیں جلدی کرو، جو آگے بڑھ گئے واپس پلٹو۔ بھئی آگے والے واپس پلٹے، پیچھے والے جلدی جائے۔ بلال جو ہے وہ گلدستہ آذان سے نیچے اترے، مجمع نے گھیر لیا، یہ حی علی خیر العمل کیا ہے؟ پہلے اذان میں نہیں کہتا تھا، آج جو کہہ رہا ہے حی علی خیر العمل یہ ہے کیا؟ تو بلال نے کہا میں کوئی اپنی مرضی سے کہتا ہوں؟ بلال نے کہا مجھ سے مصطفیٰ نے کہلوایا ہے اور مصطفیٰ سے خدا نے کہلوایا ہے۔ دین میں اپنیاں مرضیاں چلتی، بلوال والے چلا لیندے ہوں گے، بہرحال دین میں اپنی مرضیاں نہ بلال کی چلتی ہیں اور نہ مصطفیٰ کی چلتی ہیں۔ کہا اس نے کہا ہے کہہ دے، میں نے کہہ دیا ہے، میں تو اشارے کا تابع ہوں۔ مصطفیٰ کے پاس آئے، آقا یہ حی علی خیر العمل کیا ہے؟ کہا بھی مجلس منعقد ہوگی اس میں بتاؤں گا یہ حی علی خیر العمل کیا ہے۔ بھئی مجمع اکٹھا ہو گیا، مجمع اکٹھا ہو گیا، مصطفیٰ نے مجلس سنانی شروع ہوگی۔ نہیں بھئی مصطفیٰ کا انداز ہے مجلس کا اپنا، کہا پہلے نماز پڑھاؤں گا پھر علی سناؤں گا۔ پہلے نماز پڑھاؤں گا پھر آقا ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا علی کا ذکر فائدہ ہی نمازی کو دیتا ہے، بے نماز کو ذکر علی فائدہ نہیں دیتا۔ اللہ نماز پھر مجلس، کیونکہ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کنہیں علی سنانا ہے۔ میں نماز ہو گئی، مجلس، ہاں آقا، اچھا آقا اگر آپ مجلس پڑھنا چاہتے ہیں کہ یہ کروانے والا کون ہے؟ بھئی آج کی مجلس سے کوئی نہ کوئی بانی تو ہوگا نا، کون پڑھنے والا ہے؟ کون خطیب ہے اس مجلس کا؟ کیا عنوان ہے؟ کیا موضوع ہے؟
بھئی مصطفیٰ سے جب اصحابہ نے پوچھا آقا آپ جو کہتے ہیں مجلس پڑھنی ہے، بانی کون ہے، خطیب کون ہے، موضوع کیا ہے؟ بھلوال کے شیعوں، مصطفیٰ نے کہا آج کا بانی ہے لا الہ الا اللہ، خطیب ہے محمد الرسول اللہ، موضوع ہے علی ولی اللہ۔ بانی کون ہے؟ لا الہ۔ خطیب کون ہے؟ موضوع کیا ہے؟ خدا کی قسم اس سے بہترین میں نے جلسہ سنا ہی نہیں۔ 1,24,000 حاجی بھی اور اصحابی مجمع میں، تازہ تازہ نمازی بھی، منبر پہ کھڑا ہے مصطفیٰ، کر رہے ذکر حیدر، سنا رہے علی ولی اللہ، اصحاب زمین پہ بیٹھ کے سن رہے ذکر علی ولی اللہ، تو پتہ چلا زمین پہ بیٹھ کے علی ولی اللہ کا جلسہ سننا سیرت اصحابہ ہے، منبر پہ بیٹھ کے علی ولی اللہ کی تقریر سنانا سنت مصطفیٰ۔ جو علی ولی اللہ کا منکر ہے وہ سیرت اصحابہ کا بھی منکر ہے، سنت مصطفیٰ کا بھی منکر ہے۔ نماز پڑھائی، منبر بنوایا، خطبے کو شروع کیا، علی کو اشارہ کیا، بازو کو بلند کیا، مجمع سے خطاب کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ جس کا میں مولا ہوں اس کا سارے بولیں بھی، پیچھے والے بول نہیں رہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، سب نے مان لیا۔ اب بلوال دے سارے بندے مندے نے علی مولا، اے جتنے نے سارے مننے نے، بھئی ساروں سے اللہ کے نبی نے تقاضا ہی نہیں کیا، بھئی سب سے اللہ کے نبی نے علی کی مولائیت کا تقاضا کیا ہی نہیں تھا۔ مصطفیٰ نے کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، اس بندے کو علی کو مولا ماننا چاہیے جو مجھے مولا مانتا ہے۔ مولا کب ہر بندے سے کہا علی کو مولا مانو؟ مصطفیٰ نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ جو علی کی مولائیت سے انکار کر رہا ہے وہ علی کی مولائیت سے نہیں، نبی کی مولائیت سے انکار کر رہا ہے، وہ منکر علی نہیں ہے، وہ منکر نبی ہے۔ عبادتیں منکر نبی کی قبول ہیں تو جیسے منکر نبی کی عبادتیں قبول نہیں ہیں، منکر علی کی بھی قبول نہیں ہیں۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا حب علی روح العبادہ، علی کی محبت عبادت میں وہ مقام رکھتی ہے جو اس جسم میں روح کا مقام ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اگر اس جسم سے روح نکل جائے تو اس روح کی کیا قیمت ہوتی ہے؟ اتنا پیارا کیوں نہ ہو،
کتنا دلارا کیوں نہ ہو، خوبصورت کیوں نہ ہو، چاند جیسا کیوں نہ ہو، روح نکلی، اعلان ہونے لگے جلدی کرو، اسے مٹی میں دفن کرنا۔ بھائی تیرا چاند جیسا بیٹا خوبصورت مٹی میں کیوں دفن کرواتا ہے؟ کہا مولانا اس کے جسم میں روح باقی نہیں رہی۔ اب اگر یہ جسم زمین پہ باقی رہ جائے گا، اس سے خوشبو پیدا نہیں ہوگی، بدبو پیدا ہوگی۔ جیسے مردے کے جسم سے روح نکل جائے اس سے بدبو پیدا ہوتی ہے، جس عبادت سے علی نکل جائے اس عبادت سے بدبو پیدا ہوتی ہے۔ عبادت کرنی ہے پہلے دل میں ولایت علی پیدا کر کے، تب قیمت۔ اور اگر ولایت علی نہیں ہے تو کوئی قیمت۔ پرانا زمانہ تھا، پرانا، یقیناً بلوال کا کلچر بھی بلاتا ہے، ایک پرانا علاقہ ہے یہ بھی۔ یہ واٹر سپلائی نہیں تھی نوجوانوں جیسے آج ہر گھر میں ٹیوب ویل لگا ہوا ہے، نل لگا ہوا ہے، پمپ لگا ہوا ہے، یہ نہیں تھا سسٹم۔ پرانے کسی گاؤں میں ایک کنواں تھا، حدیث سمجھانی ہے، حب علی روح العبادہ، کہ علی کی محبت عبادت کی کم کم آج کی رات یہ حدیث تو یاد کر لیں، حب علی روح علی کی محبت عبادت کی روح ہے۔ حدیث سمجھانی ہے، ایک چھوٹی سی کہانی کے بعد آپ کو بالکل واضح طور پہ حدیث سمجھ آ جائے گی۔ ایک گاؤں میں ایک کنواں، جانور بھی وہیں سے پیتے، انسان بھی وہیں سے پیتے۔ صبح اتفاق سے کنویں میں کتا گر گیا۔ کیا گر گیا بھائی؟ دیکھا ہوا ہے، بلوال میں ہوتے ہیں، سیالکوٹ میں تو کتے بندے بڑے ہیں۔ کتا گر گیا کنویں میں، گر جائے کتا پانی میں تو کیا حشر، ناپاک۔ گرمی کا موسم، شور مچ گیا جی، کنویں میں کتا گر گیا ہے، سارا گاؤں اکٹھا، ملک صاحب، شاہ صاحب، مخدوم صاحبان، یہاں شاہ صاحبان بیٹھے ہوں گے، معاف کر دیں پہلے معذرت کر رہا ہوں، شاہ صاحب آگے، ملک صاحب، چیمہ صاحب، چٹا صاحب، خان صاحب، مجھے نہیں پتا یہاں کون سی برادریاں ہیں، آگے سارے، پیغام بھی ہے، میسج بھی ہے، حدیث بھی سمجھانی ہے، حاضر ہیں؟ یہ پیچھے والے بھی میرے ساتھ ہیں۔ کنویں میں کیا گر گیا؟ مینوں پتہ لگے نا جڑے جاگدے پہ انہوں نے پتہ ہوئے گا۔ کتا گر گیا، پریشان سارا گاؤں، شور، کتا گر گیا ہے۔ شاہ صاحب نے کیا، کوئی بات نہیں، کتا گر گیا، ایسے کریں کنواں پاک ہو جائے گا۔ نمبردار صاحب نے سمجھے ابھی آج اگر پیر دی چل گئی نا تو پھر میری تو چودھر گئی، اور نہیں شاہ جی، نہیں شاہ جی، شاہ جی ایسے نہیں، ایسے کریں گے تو کنواں پاک۔ خان صاحب آگے ودے ہو، نمبردارہ کھڑو، ایسے معاملہ نہیں حل ہونا، ایسے ہوگا۔ ملک صاحب نے کہا نہیں جی خان صاحب ایسے نہیں، ایسے۔ حاضر بیٹھے ہو؟ جتنی اتنی مسئلے، ایک دانا نے کہا چودھری آپس میں ٹکرا جائیں گے، گاؤں کا ستیہ ناس ہو جائے گا، لڑائی جھگڑے کا ماحول بن جائے گا۔ اس نے ہاتھ باندھے۔ آج کی مجلس کا پیغام، جس مقصد کے لیے میں چلا ہوں، وہ میسج دینا چاہتا ہوں۔ ہاتھ باندھے اس دانا نے، کا خانو او ملکو او چیمو او چٹھو او پیرو، یہ جو آپ نے اپنے قیاس کے گھوڑے دوڑا کے دین کے مسئلے حل کرنے ہیں، تو یہ مولوی کس مرد کا علاج ہے؟ ابھی بندہ بیمار ہو جائے تو کہندے کوڑ جاندے ہو بھلوا لڑے ہو،
تو تسی ملک ہو، تہاڈی توہین نہیں ہوندی؟ خان ہے توہین نہیں ہوندی، شاہ ہے توہین نہیں ہوندی، کیوں جانا ہے؟ کہا جی اس نے ڈاکٹری پڑھی ہے، لہذا جب مجھے علاج کی ضرورت پڑے گی تو جسم کے علاج کے لیے میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا۔ دوست جب روح بیمار ہو تو اپنے اٹکل پچو نہ لگا، اس کے پاس آ جو روح کے علاج کو جانتا ہے۔ خود کی آس مت دڑو۔ شوق ہے نا دین پہ حاشیہ آرائی کرنے کا تو مجتہد بن، یا ڈاکٹر بن یا ڈاکٹر کے پاس جا، یا عالم بن یا عالم کے پاس جا۔ جاتے ہیں توبہ کریے، مولوی کو ڈر جائیے، مولوی کو آئے، مولوی کو آئے، مولوی کے پاس نہیں جی نہیں۔ مارا اس نے کہا، ترلا مارا، بھئی مہربانی کرو جھگڑا نہ بنائیں، مولوی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں شریعت کیا کہتی، کیسے پاک کرنا ہے۔ بلوال والوں کہا چلو جی کمیٹی بناتے ہیں۔ کی کرنے آئے؟ کمیٹی کوئی مارا بندہ رکھیا جاندہ ہے؟ اے جو کمیٹیاں بندیاں نے نمبردار صاحب دا نہ لکھو جی، اے چودھری صاحب دا، ملک صاحب دا، خان صاحب دا، وڈے پیر صاحب دا، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ میں کو سیالکوٹ دی کہانی سنا رہے ہیں، تو اڈے نہیں ہوندہ؟ کمیٹی بن گئی بڑے بڑے بندوں کی۔ کسی خیر خواہ نے مولوی صاحب نو خبر دی کہ قبلہ صاحب فلاں بندہ فلاں بندہ فلاں بندہ مسجد کی طرف آ رہا ہے۔ مولوی ڈر گیا۔ دعا کرو مولوی ہو اور بزدل نہ ہو۔ بزدل ملا دین کے لیے خطرہ۔ یہ جو ممبروں پہ مختلف مسئلے ہوتے ہیں یہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ مولوی اندر سے ڈرا ہوتا ہے۔ ڈرپوک مولوی دین کے لیے خطرہ ہوتا ہے۔ دین کے محافظ کو بہادر ہونا چاہیے۔ مولوی نو کیا گیا فلانا بندہ فلاں بندہ فلاں بندہ فلاں بندہ مسجد کی طرف آ رہے، مولوی ڈر گیا۔ بلوالوں والوں پتہ ہے مولوی کیوں ڈرا؟ مولوی ڈر اس لیے گیا بھی یہ بندے تو کبھی رب کے بلانے پہ بھی مسجد میں نہیں آئے۔ میں لا کہتا رہا ہوں حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل، یہ اپنے ڈیرے پہ بیٹھ کے جھوٹ کی کہانیاں تو سن سکتے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہوندا ہے۔ بلوالے چنج بھائی ادلے کہندے نے سچ کہندے پہ ہو، اے سامنے والے چپ نے جی میں حصے دار نے وچ۔ اس نے کہا مولانا صاحب وہ بندے آ رہے ہیں۔ اچھا جی، اندر کھڑا ہے، اب انتظار کر رہے ہیں، مولوی بھی ملک صاحب آ رہے ہیں، نشاط صاحب، چیمہ صاحب، چٹا صاحب۔ اور پھر ہمارے طریقہ ہے اوے مولوی ادب ہی نہیں ہے، آداب ہی نہیں ہے۔ دین کو جانتے ہوتے تو آداب آتا، دین کو جانتے ہوتے تو آداب آتے۔ اس لیے کہ اللہ نے اسلام بھیجا ہی اس لیے تھا، با ادبوں کے پاس بھیجا تاکہ معاشرے کو ادب سکھائیں۔ اوے مولوی جی ملک صاحب، چیمہ صاحب، خان صاحب، کہا وہ کنویں میں کتا گر گیا ہے جی، سن بیٹھا ہوں، اسے پاک کرنا ہے۔ مولوی نے نہ او دیکھا نہ تو دیکھا، کہا 40 ڈول نکالو کنواں پاک ہو جائے۔ کتنے ڈول بھائی؟ اے پیچھے والے دسو کتنے؟ 40 ڈول۔ پورا گاؤں کٹھا تھا، مولوی نے 40 بتائے، انہوں نے 80 کٹ چڑھے۔ جب 80 ڈول نکالے نا، ایک جام بھرا، شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کیا۔ شاہ جی تسی پیر تے اسی مرید، تسی پی لو گے تسی بھی پی لو۔ شاہ صاحب نے کہا جی میرا تے دل ہے، چلو پھر نمبردار صاحب تسی پی لو، تسی مالک تے اسی رعایا، پھر اسی بھی پی لیں گے۔ جی نہیں۔ پھر اسی دانا نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، مولوی نو پلانے ہیں، مولوی پی لے گا، اسی بھی پی لیں گے۔ جام بھرا مولوی صاحب کے سامنے پیش کیا۔ مولوی صاحب نے دیکھا پانی کو غور سے، اوپر کتے کے بال تیر رہے تھے۔ آخر مولوی نے ہمت کر لی، او نامہ کولو، پورے 40 نہیں نکالے،
کہا مولوی صاحب آپ نے 40 بتائے تھے، ہم 80 نکال کے آئے ہیں۔ حب علی، بھائی حدیث کیا ہے؟ حب علی، علی کی عبادت، علی کی محبت عبادت کی۔ بھئی جب مولانا صاحب کو بتایا کہ 80 نکالے ہیں، مولوی صاحب نے کیا ہوئے نا معقولو 80 ڈول کڈے نے، کتا بھی کڈے نے یا نہیں؟ کتا بھی نکالا ہے یا نہیں؟ کہا مولوی صاحب 80 ڈول نکالیں، کتا نہیں نکالا۔ تو مولوی نے یہ مسئلہ بتایا کہ 1,00,000 ڈول نکال رو، جب تک یہ کتا نہیں نکالو گے نا کنواں پاک نہیں ہو سکتا۔ میں بھی کہتا ہوں بھلوال کا ملا 1,00,000 سجدے کر لے، 1,00,000 رکوع کر لے، 1,00,000 حجیں کر لے، جب تک اس دل سے بغض علی کا کتا نہیں نکالے گا عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ دل سے بغض علی کا کتا نہیں نکالے گا عبادت قبول۔ ہاں بھائی عبادت قبول ہے، پچھلے بھی دسو عبادت قبول، اناندی قبول کوئی نہیں تھی، ایسا کرنی کوئی نہیں۔ ہاں اناندی، ہاں بھائی اناندی، پچھلے بولو اناندی، اناندی قبول کوئی نہیں تھی ایسا۔ یہ اللہ واجب کس نے کی؟ نظام عدل پہ مبنی، وہ رب اس سے نماز کا تقاضا کرتا ہی نہیں جس کی اللہ نے قبول کرنی نہیں۔ اللہ تو اس سے نماز چاہتا ہے جس کی قبول کرنی ہے، اسی لیے کہا اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ، آجا شیعہ میری بارگاہ میں سجدہ کر، کیونکہ میں نے تجھے امام المتقین جیسا امام عطا کیا۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، خدا کی قسم، اگر اللہ نے نماز واجب نہ بھی کی ہوتی، شیعہ تجھے اس لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہیے تھا کہ اللہ نے تجھے علی جیسا امام عطا کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، کل ایمان، نعرہ حیدری، شہود مولا امام المتقین بلند صلوات۔ ایک سوال ہے میرے ذہن میں ایسے نعرے کے درمیان پیدا ہو گیا ہے، پھلوالوں والوں تھوڑا سا میرا عقیدہ درست کر دیں، مجھے یہ بتائیں علی نماز پڑھتے تھے؟ ہم بھی پیچھے والوں میرے ساتھ بولا کریں، میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں، ان کی طرف میں دیکھ ہی نہ رہا۔ علی نماز پڑھتے تھے؟ خدا کی قسم چھوٹے سے چھوٹے نمازی کو بھی بے نماز بندہ اچھا ہی نہیں لگتا۔ لگتا ہے بھائی نمازی کو بے نماز؟ تو جب ایک ادنا سے نمازی کو بے نماز اچھا نہیں لگتا تو امام المتقین کو بے نماز اچھا کیسے لگے گا؟ تو دوستو علی کو جو اچھا لگے اس نے جنت میں جانا ہے، جو علی کو برا لگے اس نے جہنم میں جانا ہے۔ مامون نے رضا سے پوچھا، تبرکن آگئی یہ بات شہادت تھی، اسی ماہ 17 سفر کو امام رضا کی بھی مامون نے پوچھا رضا سے کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والا ہے؟ تو رضا نے فرمایا ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، مصطفیٰ نے کہا ہے وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، یہ ہمارا صرف عقیدہ نہیں ہے، مصطفیٰ نے کہا، میرے آقا نے فرمایا یا علی حبک ایمان و بغضک نفاق، علی تیری محبت ایمان ہے اور تیرا بغض نفاق ہے۔ مامون مجھے یہ بتا منافق جنت میں جائے گا یا مومن؟
امام نے جب یہ دلیل پیش کی نا تو دربار میں ایک بندہ کھڑا ہوا، کہا واہ مولا آپ نے کتنی خوبصورت دلیل پیش کی ہے۔ کہا یہ دلیل میرے قد کے مطابق نہیں ہے، یہ تو مامون کو مطمئن کرنے کے لیے ہے۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ روز معاشر میری جد پل صراط پہ کھڑی ہوگی اور جہنم سے خطاب کر کے کہے گی ھذا لی و ھذا لکا، یہ تیرے لیے ہے یہ میرے لیے ہے، جو میرا ہے اسے چھوڑ دے، جو تیرا ہے اسے لے لے۔ جو میرا ہے اسے ہم ہیں۔ میں تو آپ سے یہ باتیں کرنے آیا ہوں۔ یہ تو پہلی تقریر میں نے اس لیے کی ہے تاکہ یقین ہو جائے میں بھی شیعہ ہوں۔ ہم ہیں بھائی علی امام المتقین، صرف نمازی نہیں تھا، خدا کی قسم علی اپنی رات کو سجدوں سے ایسے سجاتا تھا جیسی اندھیری رات ستاروں سے سجتی ہے۔ ایک ایک رات میں تیرا امام 2,000 سجدے کرتا۔ کتنے سجدے بھائی؟ بولیں اپنے مولا کی توصیف میں کتنے؟ کسی نے پوچھا مولا ہم واجب سے تنگ ہیں، بہانے بنا رہے مولوی نہ مل جائے، کہیں آنکھ نہ لے کے نماز پڑھنا آ گیا کر، آپ ایک ایک رات میں 2,000 سجدے کیسے کر لیتے ہیں؟ تو تیرے امام نے فرمایا تجھے کیا پتا علی سجدے میں کس سے ملاقات کرتا ہے، تجھے کیا پتا علی عاشق توحید ہے۔ جب علی سر سجدے سے اٹھا لیتا ہے تو علی اتنا بے قرار ہوتا ہے ملاقات توحید میں کہ علی کا سر پھر سجدے میں چلا جاتا ہے، سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ کرتے کرتے رات بیت جاتی ہے، صبح سورج طلوع کرتا ہے، تیرا امام خطاب کر کے کہتا ہے سورج گواہ رہنا علی نے تجھے ہمیشہ طلوع ہوتے دیکھا ہے، تو نے علی کو کبھی سوتے نہیں دیکھا۔ علی کا شیعہ بے نماز ہوتا ہے یا نمازی؟ بلوال والے ماشاءاللہ نمازی ہیں، میں سیالکوٹ کی بات کر رہا ہوں، ہمارے ہاں اکثر دن کے 7 بجے اٹھتے ہیں، 7 بجے۔ کتنے بجے ہوئے؟ توڑے لے کدی کو نہیں اٹھیا؟ 7 بجے اٹھے، صحن میں کھڑا ہوا، ایسے انگڑائی لی اور نعرہ لگایا یا علی ہم تو تیرے ہیں جہنم کے لیے اور بتیرے۔ یہ علی کا شیعہ ہے جو 7 بجے انگڑائیاں لے رہا ہے۔ نئی تقریر چنگی لگی فقیر کی بھائی، میں تو درویش ہوں، زندگی کی آخری تقریر سمجھ کے کرتا ہوں۔ نیازیں فیسیں مجھے مومنوں سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی نیاز اصل بطول دیتی ہے، اس کی اصل نیاز مصطفیٰ اور رسول دیتا ہے، دنیا کے کنگلوں سے کیا مانگنا۔ سجدہ گزار ہے تیرا امام، اور جب بندہ علی کا شیعہ بن جاتا ہے نا، ابھی اوپر میں بیٹھا تھا کمرے میں تو چیلم کی باتیں ہو رہی تھی کہ مولا کہ چیلم پہ بڑی دنیا گئی، پلوال والو آؤ فقیر سے ایک تحفہ لے جاؤ، ضرورت ہی نہیں ہے کربلا جانے کی۔ میری بات کو کسی اور رنگ میں نہ لینا، میرا خطیبانہ انداز ہے، ضرورت ہی نہیں۔ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے علی کا شیعہ بن جا، علی خود زیارت کروانے آئے گا۔ علی کا شیعہ بن، وہ لج پالیں، وہ تو خود آ جاتے ہیں۔ اور میں ایسے نہیں کہہ رہا، عبادت الہیہ سے فارغ ہو کر خطیب منبر کوفہ کی مسجد سے نکلتے، ایک چھوٹی سی دکان پہ کھڑے ہو جاتے، ایک تشت ہے جس میں تھوڑی سی کھجوریں لے کر علی کا شیعہ بیچ رہا ہے، علی کھڑے ہو کے کہتے ہیں میسم نظریں اٹھا، تیرا امام زیارت کروانے آیا ہے۔ علی لجپال امام ہے، بخیلوں کو نہیں مانتا تو،
لاجپالوں کو مانتا ہے، ان کا بننا تیرا کام ہے، آنا ان کی ذمہ داری۔ وہ آتے ہیں، آئے میثم نظریں اٹھا، تیرا امام آیا ہے زیارت کروانے۔ ایک دن امام المتقین آئے، میثم اپنے کاروبار میں مصروف، ایسے بازو سے پکڑا، کہا جا میثم اپنا کام کر، تیری دکان پہ علی بیٹھ کے تجارت کرتا۔ میثم چلے گئے، علی بیٹھ گئے۔ ایک بندہ گزرا سیانا، ایسے دیکھا کہ دکاندار آج نہیں بیٹھا، علی بیٹھا ہے، کھوٹا سکہ تھا، کہا چل جائے گا۔ بعد بندے ہنس دیے ہیں، نہیں کوئی ہنسنے والی بات نہیں ہے، وہ بد نصیب علی کے ہاتھوں کھوٹا سکہ چلانا چاہتا تو ہم کھوٹے عمل چلانا چاہتے ہیں۔ پلٹا، کھوٹا سکہ نکالا، علی کو دیا، علی نے کھجوریں دے دی، بڑا خوش، کھوٹا چل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میثم آئے، مولا نے جو کمائی کی تھی میثم کے ہاتھ پہ رکھی۔ بھائی دکاندار ہے، عادت ہے، دیکھا کھوٹا سکہ، کہا واہ مولا، ایک کمایا وہ بھی کھوٹا۔ بھائی اتنا سننا تھا، تیرے امام کو جلال آیا، کہا میثم گھبرا گیا کہ علی نے تیری کھجوریں کھوٹے سکے میں بیچ دی۔ نہیں میثم، یقین کر، یہ وہ ہاتھ ہے جسے اللہ نے قسیم النار والجنہ بنایا۔ یہ تو عدل کا ہاتھ ہے، اس سے تو کسی کو نقصان ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ نے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ آپ گھبرا کے، بھئی ابھی مکالمہ ہو رہا تھا، وہ بندہ آ گیا، مولا یہ تو جتنی ہے یہ ساری کی ساری ناقص ہیں، ان میں ایک بھی ٹھیک نہیں۔ بلوالو تبلیغی مجلس کا آخری جملہ، مجھے یہ بتاؤ جس جگہ پہ بیٹھ کر، جس دکان پہ بیٹھ کر علی جیسا امام المتقین تجارت کرنا پسند کرے، وہ میثم ناقص بیچتا تھا؟ ہاں ناقص بیچتا تھا؟ ایسے سر ہلتے ہوئے بتاتے ہیں نہیں۔ تو جب میثم نے ناقص رکھی نہیں تو ناقص ہو کیوں گئی؟ تو آپ کہیں گے جو حق کے امام کو دھوکہ دیتا ہے، جو حق کے امام کو دھوکہ دیتا ہے اسے کامل نہیں ناقص ملا کرتی ہے۔ تو جا فقیر کے اس جملے پہ رات غور کرنا، وہ علی جو کھوٹے سکے کے بدلے میں چند کامل کھجوریں دینا پسند نہیں کرتا، وہ کسی بد کردار کو جنت کیسے دے دے گا؟ کیسے دے دے گا؟ کیسے تیرے دل میں آتا ہے میں تارک نماز بھی بن جاؤں، میں تارک روزہ بھی بن جاؤں، میں عمل و کردار سے عاری بھی بن جاؤں، اور روز محشر علی مجھے جنت دے دے گا؟ پھر کی گل ہے، نیک بننا ہے یا جنت چ نہیں جانا؟ کی تہاڈا پروگرام ہے؟ تو پھر آؤ، اگر موڈ ہے نا تو پھر خالق فرماتا ہے 60 سال گزر گئی ہے تیری، 70 سال گزر گئی ہے تیری، میں نے آج کی مجلس منعقد اس لیے کی ہے، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے حسین کا واسطہ دے کے، حسن کا واسطہ دے کے مجھ سے دعا مانگ، میں تیرے 70 سال کے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ تو مجلس منعقد ہی تیری گناہوں کی معافی کے لیے کی ہے۔ میں تو ان کے صدقے میں ہر جیسے خطا کار کو معاف کر دیتا ہوں، لیکن کچھ تو نیت ہر نے بھی جوڑی تھی، کچھ تو نیت تجھے بھی جوڑنی پڑے گی، کچھ تو محنت ہر نے بھی کی تھی، کچھ تو محنت تجھے بھی کرنی ہوگی۔ یہ دین مذاق نہیں ہے، یہ دین تفریح نہیں ہے، خدا را یہ مجلسیں آؤٹنگ نہیں ہیں، یہ تبصروں کے لیے نہیں بنی کہ فلاں مولوی اوپر چلا گیا اور فلاں نیچے چلا گیا، نہیں، یہ تو تیری بخشش کے لیے بنائی گئی ہے۔
یہ تو تیری نجات کے لیے بنائی گئی ہیں، یہ تو تیرا ذات رخ تیار ہو رہا ہے۔ تجھے کیا پتا ان مجلسوں کے پیچھے کتنی محنت ہے۔ ختیجہ نے سب کچھ لٹایا تھا اس دین پہ، جس کی ساری کائنات احسان مند تھی نا، وہ ختیجہ کے سامنے آخری وقت کھڑا ہو کے کہتا تھا میری موسنا مانگ میں تیرا مقروض ہوں۔ کون ہے؟ جسے اللہ نے کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا تھا۔ ایسے ہاتھ بند گئے زہرا کے بابا کے، ختیجہ مانگ، نہ مانگنے والی کہتی آقا میں مانگوں دے گا؟ کہا ختیجہ میں تو ترستا گزر گئی میری زندگی، کاش تو مانگے میں عطا کروں گا۔ جب کہا نا میری زندگی ترستے گزر گئی، ایسی مشکل سے بستر سے اٹھی ہے، کہا آقا میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے میرے ساتھ وعدہ کر میرے بعد میری زہرا روئے گی نہیں۔ آزادہ رو نہیں روئی؟ خدا کی قسم زہرا وہ مظلوم ہے جو آج بھی قبر میں روتی ہے۔ کیوں نہ روئے، کیوں نہ روئے زہرا؟ زہرا تیری اپنی قسمت ہے، ایک کے جنازے میں تیر تھے، ایک کا جنازہ تیروں پہ تھا۔ جو پچھلے ماہ شہید ہوا اس کا تیروں پہ جنازہ تھا، جو اس ماہ شہید ہوا ہے اس کے تیر جنازے میں تیر تھے۔ کبھی اس کو یاد کر کے بطول قبر میں روتی ہے، کبھی اس کو یاد کر کے روتی ہے۔ اور یہ جو آپ قبر یہاں بیٹھے ہیں نا اور غم شبیر میں، غم حسن و حسین میں رو رہے ہیں، علامہ یار شاہ صاحب فرماتے ہیں جب مومن قبر میں اترے گا نا تو مومن کو کسی کی قبر میں رونے کی آواز آئے گی تو آواز دے کر کہے گا میرے اپنے چھوڑ گئے، میرے اپنے چھوڑ گئے، کون ہے قبر میں رونے والی؟ تو اندر سے آواز آئی میں اس دکھی کی ماں ہوں، اور جس کے غم میں تو روتا رہا، وقت نکال کے آتا تھا، اور میرے شبیر کی مجلس میں اس کی ماں ہوں، میں وہاں رونے آئی ہوں جہاں تیرے اپنے چھوڑ گئے۔ اجرکم الی اللہ۔ ایک کا جنازہ تیروں پہ، دوسرے کے جنازے میں تیر۔ کبھی سوچا ہے کہاں لے کے گئے تھے جو تیر جنازے میں لگے؟ یہ حسن کی آرزو تھی کاش میں نانا کے پاس دفن ہوں۔ جس نانا نے زبان چسا کے حسن کو پالا تھا، جسے کاندھوں پہ بٹھا بٹھا کے پالا تھا، جسے بطول نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا، حسن کی آرزو تھی میں نانا کے پہلو میں دفن ہو جاؤں۔ علامہ ہلی کہتے ہیں جب حسن کا جنازہ روضہ رسول کے پاس پہنچا، ایک مرتبہ کمانیں ٹوٹی، مظلوم کے جنازے میں تیر پابست ہوئے، عباس نے شمشیر کو سنبھالا، عباس کے سینے پہ ایک ہاتھ آیا، آواز دے کر کہا عباس یاد رکھ یہ کربلا نہیں ہے تو مدینہ۔ عباس یہ کربلا نہیں ہے، عباس یہ تو مدینہ ہے، عباس یہ جنگ لڑنے کا مقام نہیں۔ اگر جنگ لڑنے کا مقام ہوتا تو میں یہاں خاموشی سے بہنوں کو لے کے مدینے سے نہ چلا جاتا۔ تاریخ میں پہلا جنازہ ہے جو کفن پہنانے کے بعد پھر واپس آیا۔ مجھے اتنا بتاؤ جن بہنوں نے کفن پہنا کے بھیجا ہوگا جب کفن کو رنگین دیکھا ہوگا، مجھے بتا زینب پہ کیا گزری ہوگی؟ میں قربان جاؤں بی بی تیری اپنی قسمت پہ، کبھی تشت پہ بابا کے
جگر کے ٹکڑے جھیلتی رہی اور کبھی بھائی کے جگر کے ٹکڑے ہاتھوں پہ اٹھائے۔ یہ کائنات میں واحد جنازہ ہے جو ایک مرتبہ قبر کے قریب آیا پھر واپس پلٹا، کفن نیا دیا گیا، ماں کے پہلو میں بقیع میں دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد کہا اماں میں تیری امانت کو سلامت نہیں لا سکا۔ عزادارو، اسی ماہ میں نے ایک مجلس پڑھتے ہوئے کہا تھا مشہد کا والی تو غریب الغربہ ہے، تیری قبر تو بس رہی ہے نا۔ السلام علیکہ یا غریب الغربا کی ہم شہادت تو دیکھتے ہیں لیکن تیری قبر تو بس رہی ہے۔ آقا ذرا مدینہ طیبہ میں آج بھی زہروں کو پتہ نہیں چلتا وہ حسن کی قبر کون سی ہے، وہ زین العابدین کی قبر کون سی ہے، وہ میرے باقر کی قبر کون سی ہے، وہ میرے صادق کی قبر کون سی ہے۔ ایک ایک ظاہر پوچھتا ہے قبلہ صاحب بتا تو صحیح اس کا جنازہ، اس کی قبر کہاں ہے، وہ جس کے جنازے پہ مسلمانوں نے تیر مارے تھے اور جسے نانا کے پاس لوگوں نے دفن نہیں دیا تھا، آج ماں کے پہلو میں دفن ہوا تو اس وقت عالم دین اشارہ کر کے کہیں گے جو ماں کے قرب میں لیٹا ہوا ہے وہی تو مسموم حسن کی قبر ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَإِيَّا مُنْقَلِبِينَ يَنْقَلِبُونَ۔ باری الہ بحق محمد و آل محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بحق محمد و آل محمد تمام زائرین کی آج کی اس مجلس اور اس زیارت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرا مالک و خالق حسن مسموم کی آج کی یہ مجلس جو ہے میرے اللہ اسے تمام مومنین کے لیے ذریعہ نجات بنا، ذریعہ کامیابی بنا، ذریعہ کامرانی عطا فرما۔ خصوصاً جن احباب نے آج کا اہتمام کیا ان کے کار خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ اگر اس کی ادائیگی میں کہیں کوئی کمی کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو میرا مالک اسے معاف فرما۔ میرا مالک ہمیں اہل بیت کا سچا اور سچا شیعہ بننے اور اپنے عمل و کردار کو بلند کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے اللہ اس عزا خانہ کی رونقوں کو دوبالا فرما، مسجد خانہ خدا کی رونقوں کو دوبالا فرما، اور جتنے آزاداران سید الشہداء ہیں سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ میرا مالک ہمیں نیک بنا دے، میرا مالک ہمیں ایک بنا دے۔ جہاں جہاں بھی آزاداران سید الشہداء آزاداری کر رہے ہیں میرے اللہ انہیں آزاداری میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ یا حسن 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 یا حسن۔